بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اکثر مخالفین کچھ نہ کچھ اعتراض کرتے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک ان کا بہت مشہور اعتراض یہ ہے کہ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں پریشان ہو گئے تھے، کیوں مغموم تھے؟ آپ نے تہمت لگانے والوں کو جواب خود کیوں نہیں دیا؟ تو اس طرح کی باتیں کر کے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود حضرت عائشہ کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ جو الزام ہے وہ واقعی سچ ہے یا غلط ہے، معاذ اللہ۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے یہ مخالفین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کا گمان بھی ممکن ہے کہ ان سے اس طرح کے غلط کام بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بیویوں کو اس طرح کے برے کاموں سے محفوظ فرمایا ہوتا ہے۔ مگر مخالفین کا یہ جو اعتراض ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واقعی حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا علم ہوتا، انہیں یہ علم ہوتا کہ مخالفین جو الزام لگا رہے ہیں، منافقین جو الزام لگا رہے ہیں وہ الزام جھوٹے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہوتے۔ تو اس طرح کہہ کے یہ دعویٰ کر کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، ہوتا تو پھر آپ کو حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا علم بھی ہوتا اور آپ پھر جا کر منافقین کو جواب دے دیتے کہ جو تمہارے الزام ہیں وہ غلط ہیں۔ حالانکہ اس اعتراض کے کئی جواب ہمارے بڑوں نے اپنی اپنی کتابوں میں دے دیے ہیں، لیکن پھر بھی میں آج کی اس ویڈیو میں ایک جواب آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، ایک بہت بڑے مفسر کے حوالے سے، امام فخر الدین رازی کے حوالے سے اس کا جواب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے یہاں پر علم غیب کا سوال کرنا اور یہ کہنا کہ آپ کو معلوم نہیں تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہار گم ہونے والا واقعہ ہے اور اس واقعے میں جتنی روایتیں آئی ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہیں یا دوسری کتابوں میں موجود ہیں، ہم نے ان تمام روایتوں کو کلیکٹ کیا ہے، اس پر ہم نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ وہ جو روایتیں ہیں ان میں اضطراب پایا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا تو وہ خود ہی ہار ڈھونڈنے چلی گئی تھیں اور ادھر قافلے کو پتہ نہیں چلا اور وہ آگے نکل گیا اور حضرت عائشہ وہاں پر چھوٹ گئیں۔ اور کچھ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ ہار ڈھونڈنے کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا ہوا تھا، وہ جا کر کے ہار ڈھونڈ رہے تھے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آرام فرما رہے تھے، یعنی کہ اس صورت میں تمام لوگوں کو پتہ تھا کہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا ہے اور حضرت عائشہ خود ہار ڈھونڈ نہیں رہی تھی بلکہ باقی کے لوگ ڈھونڈ رہے تھے۔ اور کچھ روایتوں میں یہ بھی الفاظ ملتے ہیں کہ دو صحابہ کو حضرت عائشہ کا ہار مل گیا اور وہ ہار لے کر کے وہاں سے آ گئے۔ تو اس طرح یہ جتنی روایتیں ہیں ہار گم ہونے والی، ان میں اضطراب پایا جاتا ہے، اس لیے اس طرح کی جو روایتیں ہیں ان کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن قرآن کی آیتوں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا تھا۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیتے ہیں کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود سے منافقین کو جواب نہیں دیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب کچھ معلوم تھا۔ تو اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ جب منافقین نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تو اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود منافقین کو اپنی طرف سے جواب دیتے اور یہ کہہ دیتے کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، میں اپنی بیوی کے بارے میں جانتا ہوں، وہ ایسی نہیں ہے، وہ پاک صاف ہے، ستھری ہے، تو منافقین کو یہ کہنے کا موقع مل سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یا اپنے علم غیب سے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ انتظار فرما رہے تھے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ کی برات کو خود بیان فرما دے گا، خود اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرمائے گا کہ حضرت عائشہ پاک صاف ہیں، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ تو اس طرح سے جب اللہ تعالیٰ بیان فرما دے گا تو ہر ایک کے لیے معاملہ بالکل واضح ہو جائے گا، کسی کے لیے بھی شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بچے گی، اور اس طرح سے حضرت عائشہ کی جو فضیلت ہے وہ قرآن میں بھی قیامت تک کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے منافقین کو کوئی جواب نہیں دیا اور انتظار کیا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی حضرت عائشہ کی برات کا اظہار فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ہی ان کی طرف سے لوگوں کو گواہی دے گا کہ حضرت عائشہ پاک صاف ہیں۔ اور بالکل ویسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں حضرت عائشہ کی فضیلت میں، آپ کی پاک دامنی میں قرآن میں 10 آیتیں مسلسل نازل فرما دیں، جس سے لوگوں کو حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا بھی علم ہو گیا اور یہ بھی علم ہو گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا مرتبہ
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے لوگوں کو جواب دیتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا پہلا جواب کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منافقین کو جواب اپنے علم غیب سے کیوں نہیں دیا۔ اب آئیے ہم دوسرا جواب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں امام فخر الدین رازی کی زبانی۔ امام فخر الدین رازی اپنی کتاب تفسیر کبیر میں جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 174 پر لکھتے ہیں، یہاں پر امام فخر الدین رازی منافقوں کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں، بس اگر کہا جائے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بیویاں کافر تو ہوں، جیسے کہ حضرت لوط اور حضرت نوح علیہم السلام کی بیوی، مگر فاجرہ اور بدکار نہ ہوں، اور اگر یہ ممکن نہ ہوتا کہ انبیاء علیہم السلام کی بیویاں فاجرہ ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور معلوم ہوتا کہ نبیوں کی بیوی فاجرہ ہو ہی نہیں سکتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ نہ ہوتے، یعنی کہ پریشان نہ ہوتے۔ اب آگے امام رازی اس کا جواب دیتے ہیں کہ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ کفر نفرت دلانے والی چیز نہیں ہے، لیکن بیوی کا فاجرہ یعنی کہ بدکار ہونا نفرت دلانے والی چیز ہے، اس لیے ممکن نہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی بیویاں فاجرہ ہوں۔ پھر دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے اقوال سے تنگ دل اور مغموم ہو جایا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ کفار کے اقوال بالکل فاسدہ ہیں، باطل ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ہم جانتے ہیں کہ آپ ان کی بیہودہ باتوں سے تنگ دل ہوتے ہیں، تو یہ واقعہ بھی ایسا ہی ہے، یعنی حضور کا تنگ دل ہونا صرف کفار کی بیہودہ گوئی پر تھا، باوجود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیہودہ بکواس کا باطل اور جھوٹا ہونا معلوم تھا۔ یعنی کہ امام فخر الدین رازی خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ منافقین جو الزام لگا رہے ہیں حضرت عائشہ پر، وہ الزام جھوٹے ہیں، بکواس ہیں، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر غمزدہ تھے، مغموم تھے، تو اس لیے نہیں تھے کہ ان کو اپنی بیوی پر شک ہو رہا تھا، بلکہ اس لیے تھے کہ ایک نیک شریف انسان پر بھی جب الزام لگائے جاتے ہیں تو اس کو غم تو ضرور ہوتا ہے۔ تو بس یہی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغموم تھے، آپ کو غم ہوا تھا اس بات کا کہ لوگ ہمارے اوپر، میری بیوی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اس وجہ سے آپ پریشان تھے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی کی پاک دامنی کا پورا علم تھا، اور آپ نے منافقین کو اپنی طرف سے جواب اس لیے بھی نہیں دیا تاکہ جب اللہ تعالیٰ جواب دے گا تو منافقین کو اعتراض کرنے کی بالکل بھی گنجائش نہیں بچے گی، اور اگر میں خود سے جواب دوں گا تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اپنی بیوی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا تاکہ قیامت تک کے لیے لوگ ان کی فضیلت کو اور ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھ لیں۔ اور امام رازی کی اس وضاحت کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اس واقعے کو دلیل بنا کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، یعنی کہ آپ کو علم غیب نہیں تھا، تو حقیقت میں ان کا جو اعتراض ہے وہ باطل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا علم تھا۔ ایک اور جگہ پر امام فخر الدین رازی اس بارے میں لکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے نزول سے پہلے بھی منافقین کے ان بدتر الفاظوں کے بارے میں معلوم تھا۔ تو ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو معاملہ ہوا تھا جس پر منافقین نے ان پر الزام لگایا تھا، تو اس الزام کے تعلق سے بھی اور کفار کی اور منافقین کی جو باتیں ہیں وہ بکواس ہیں، ان کے تعلق سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم تھا، انہیں علم تھا، اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر سوال اٹھانا یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ اور امام فخر الدین رازی کی وضاحت کے ساتھ بھی یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس واقعے میں بھی حقیقت کا علم تھا۔ اس لیے آج کے بعد جو بھی شخص آپ کو یہ واقعہ پیش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر سوال کرے کہ بتاؤ حضرت عائشہ پر جب الزام لگا تو حضور نے کیوں نہیں جواب دیا اپنے علم غیب سے، تو ان کو آپ میری یہ ویڈیو ضرور دکھائیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔